تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹائپس آف توحید، اور ٹائپس آف توحید کے اندر ہم لکھیں گے کہ پیپر میں سب سے پہلی ٹائپ جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے یونٹی ان پرسن، توحید فی الذات، اور اسے ایکسپلین کرنے کے لیے ہم اپنے پیپر میں سورہ اخلاص کوٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر مزید ہم دیکھتے ہیں تو سیکنڈ نمبر پر وہ ہے یونٹی ان ایٹریبیوٹس، اس اردو میں ہم کہتے ہیں توحید فی الصفات، کہ اگر ہم اللہ کی صفات کو دیکھیں تو وہ اپنی صفات کے حوالے سے بھی ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم آیت الکرسی کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، تمام لوگوں کو پیپر میں زبانی بھی یاد رہ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگر اور کوئی بندہ آپ سے پوچھے نا کہ اللہ کی کوئی ایک سب سے بڑی صفت بتا دیں، آپ نے اسے بتانا سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ کی بڑی مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ پرفیکٹ حالت میں بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری پرفیکشن کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ میری پرفیکشن کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اچھا آپ دیکھو یار، اللہ نے اگر دعویٰ کیا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں نا کہ میں انسان کو بنانے پر کیسے قدرت رکھتا ہوں۔ بار بار اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے سپرم ڈراپ لیا، سپرم ڈراپ سے کلنگنگ کلاٹ بنایا، کلنگنگ کلاٹ سے جو ہے وہ میں نے لمپ آف فلیش بنایا، لمپ آف فلیش سے میں نے بونز کو بنایا، پھر بونز کے اوپر دوبارہ میں نے گوشت کو چڑھایا۔ اچھا، آپ آج کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھیں، کسی بھی میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ کے دیکھیں، کیا واقعی ہم جو ہے وہ ان میں سے کسی بھی سٹیپ پر انکار کر سکتے ہیں قرآن کی بتائی ہوئی باتوں سے، یا کسی نئی چیز کو ایڈ کر لیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی الٹرا ساؤنڈ نہیں دیکھا، کبھی ماں کے پیٹ میں جھانک کر نہیں دیکھا، انہیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کو ڈائریکٹ اللہ سے علم ملا، جو آج بھی ہر چیز صحیح ہے۔ اس کے بعد تیسری ٹائپ جو ہم اپنے پیپر کے اندر لکھیں گے وہ ہے یونٹی ان ایکشنز، یونٹی ان ایکشنز، توحید فی الافعال، یونٹی ان ایکشن، جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں نا وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، توحید فی الافعال۔ اچھا، توحید فی الافعال کے اندر تین بڑی مثالیں ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں۔ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں، فائق ایسے ہی ہے نا، میڈیکل سائنسز تو آج بھی نہیں بتا سکتی کہ ہسبینڈ اور وائف میڈیکلی فٹ ہوں تو اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ کئی ایسے کپلز ہیں نا کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی حالانکہ وہ دونوں میڈیکل فٹ ہیں۔ اچھا، پھر ہم لیب کے اندر کیا کوئی ڈی این اے بنا سکتے ہیں؟ ہم کوئی لیونگ آرگنزم بنا سکتے ہیں؟ ہمیشہ ہم کہتے ہیں لیونگ آرگنزم سے لیونگ آرگنزم بنایا جا سکتا ہے، نان لیونگ آرگنزم سے لیونگ آرگنزم نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ نان لیونگ آرگنزم مٹی سے لیونگ آرگنزم انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ موت بھی دیتا ہے، اور فرینہ سب سے بڑی مثال اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی اور کوئی مثال دیں جو وہ کام کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن اور وہ فیکون ہو جاتا ہے، کہ اللہ کہتے ہیں بی اینڈ اٹ از، اور وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ان تینوں ٹائپس کی سمجھ کوئی کنفیوژن ہو؟ یونٹی ان پرسن، توحید فی ذات، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے بھی ایک ہی ہیں۔ یونٹی ان ایٹریبیوٹس، توحید فی صفات، کہ اگر ہم اللہ کی صفات کو دیکھیں تو وہ ایک ہی ہے۔ یونٹی ان ایکشنز، کہ اگر ہم اللہ کے کاموں کو دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے وہ ایک ہی ہے۔ تینوں ٹائپس کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہم اس کوشچن کے اندر ایک اور ہیڈنگ بنائیں گے، اور وہ ہے شرک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ شرک کو ہم پولیتھیزم بھی کہتے ہیں،
شرک پولیتھیزم. شرک کی میں آپ کو جویریہ 3 ڈفرنٹ ڈیفینیشنز بتاتا ہوں. شرک کی سب سے پہلی ڈیفینیشن، ابھی آپ نے 3 ٹائپس پڑھی نا، شرک کی سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے کہ ان تینوں ٹائپس کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کر دینا شرک کہلاتا ہے. To associate someone else beside Allah is called shirk. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. فرسٹ ٹائپ کی یونٹی ان پرسن کے اندر بھی کسی اور کو ایسوسیٹ کر دینا، دیٹ از کالڈ شرک. یونٹی ان ایٹریبیوٹس کے اندر بھی اس کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کر دینا، دیٹ از آلسو سارٹ آف شرک. یونٹی ان ایکشنز کے اندر اس کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کر دینا، دیٹ از آلسو اے فارم آف شرک. یہ فرسٹ ڈیفینیشن تھی. بھائی فرسٹ کے بعد ہم جب سیکنڈ ڈیفینیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑے فیمس اسکالر ہیں امام تیمہ. امام تیمہ بڑے فیمس اسکالر ہیں. امام تیمہ کہتے ہیں کہ پرائڈ اینڈ ایروگینس، پرائڈ اینڈ ایروگینس آر دا سائن آف شرک. کہتے ہیں پرائڈ اینڈ ایروگینس وہی کر سکتا ہے نا جو بے نیاز ہو، جو انڈیپینڈنٹ ہو. بھائی جو خود کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے نا کہ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو خود بے نیاز ہو. بھائی جو خود کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو وہ کیسے کر سکتا ہے پرائڈ اینڈ ایروگینس؟ تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ. شاید آپ نے ان کا بھی نام سنا ہو، بڑے فیمس اسکالر ہیں، پاکستان افیئر میں ان کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا. شاہ ولی اللہ کی ایک فیمس بک ہے، اس بک کا نام ہے کتاب التوحید. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے عقائد کلیئر نہیں ہے، اس کے فیتس اگر obscure ہیں تو وہ بھی شرک کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں کہ ambiguity in faiths, obscurity in faiths is also a sort of shirk. اچھا اس کی ایگزامپل ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے ملتی ہے. آج ہمارے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ اسے ایون کہ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کے اوپر بھی ابہام ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے. ایسے ہے نا کہ جسے فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کے اوپر بھی ابہام ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے نا کہ عقیدہ ہی کلیئر نہیں ہے تو یہ بھی شرک ہے. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور ڈیفینیشن بھی دی ہے. تو another definition اس کے اندر شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا کہ انسان کو میں نے پیدا کیا. کیا کہتے ہیں کہ انسان کو میں نے پیدا کیا، ایسے ہی نا. تو جی ارم، اچھا شاہ ولی اللہ نے نا ایک اور بڑی مزے کی ڈیفینیشن دی ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، ایسے ہی نا. ابھی میں آپ سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بناتا ہے؟ ہماری شکل بھی اللہ نے بنائی ہے نا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ یار جب بنایا اللہ نے ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے، سمیرا اگر ہم کسی کو اس کی شکل کی بنیاد پر، اس کے رنگ کی بنیاد پر، اس کے جینڈر کی بنیاد پر، اس کے ڈسیبلٹی کی بنیاد پر تحقیر کریں، ہم اس کی انسلٹ کریں، تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں انسلٹ آف ہیومینٹی از آلسو اے سارٹ آف شرک. انسانیت کی تذلیل کرنا بھی شرک ہے، کیونکہ آپ اس انسان کا مذاق نہیں اڑا رہے، بیسیکلی آپ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں پیدا میں نے کیا ہے. بھائی ڈسیبل ہے، آپ کسی بھی کالے سے پوچھ کے دیکھیں وہ کہے گا میرا قصور تھوڑی ہے، اللہ نے پیدا کیا. آپ کسی کے جینڈر کی وجہ سے اس کا مذاق اڑائے، وہ کہے گا میرا کیا قصور ہے، میں تو پیدائشی ایسا ہوں، انسان کا تو زور نہیں ہوتا نا. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یار جب بنایا اللہ نے ہے،
پیدا اللہ نے کیا ہے اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے, تو جب آپ اس کی تحقیر کریں گے تو یہ بھی شرک ہے. آپ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ اس انسان کو کچھ تھوڑی کہہ رہے ہیں, آپ تو کریٹر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی ڈیفینیشن ہے جو شاہ ولی اللہ نے دی ہے. شاہین ایک کتاب التوحید شاہ ولی اللہ کی بھی لکھی ہوئی ہے. کتاب التوحید, بہت ساری کتابیں ہیں جو بہت سارے اسکالرز نے لکھی ہوئی ہیں. التوحید کے نام سے ان کی بڑی فیمس بک ہے. تو آپ کو ان دونوں ڈیفینیشنز کی سمجھ آئی. اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی جب ہمیں اللہ کا پتہ چل جائے, جب ہمیں اللہ کی سمجھ آ جائے تو اس کا ہمارے اوپر اثر کیا ہے, عقیدت کا ہمارے اوپر کیا اثر ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول لائف میں. انڈیویجول لائف میں کاشف اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ کیا پتا اللہ تعالیٰ نے انہیں کس حساب سے پرفیکٹ کرتے ہوئے بنایا ہے. آپ اللہ کی پرفیکشن کو کبھی سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو اللہ کی سمجھ نہیں آتی, بلکہ اسے چھوڑنے آپ کو اپنی سمجھ نہیں آتی, اور آپ اللہ کی پرفیکشن کو سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ اس کے ہینڈی کیپ ہونے میں اس کے لیے کیا بھلائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے لیے کیا بھلائی رکھی ہے. آپ تو پرفیکشن کو سمجھ رہے ہیں اپنے حساب سے, اللہ کے نزدیک تو پرفیکشن کا کرائیٹیریا ہی اور ہے. آپ اللہ کو اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا اللہ اپنے بارے میں بتا دے. اس سے زیادہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. یار عقل ہے نا, میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ انسان کی ایک لمٹ ہے. کاشف بظاہر ہمیں وہ ڈسیبل لگ رہا ہے, اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں نے جو تمہارے لیے رکھا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو, جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہی نہ ہو. ہوتا ہے نا کئی دفعہ. اور پھر آپ اس پرفیکشن کے لیے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی مثال بھی سمجھ سکتے ہیں. سنی بھی ہے وہ کہ حضرت موسیٰ بار بار سوال کرتے رہے اور حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی پرفیکشن کیا ہے. اور واقعی ایسا ہوا تھا نا, آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ والا. حضرت موسیٰ بار بار سوال, انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کی پرفیکٹ, بھئی انسان ہے نا. آپ میں سے کسی نے صلح حدیبیہ کا نام سنا ہوا ہے؟ اب صلح حدیبیہ میں بڑی ذلت آمیز شرائط تھیں جو مسلمانوں نے سائن کی تھی, ایسے ہی ہے نا. اور صلح حدیبیہ میں بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے مسلمان کے پروفٹ, یہ کیا ذلت آمیز شرائط ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ ہم تو ہار گئے, ہم مر گئے, ہماری اتنی توہین ہوئی. اللہ نے کہا نو, وی ہیو گرانٹیڈ یو کلیئر وکٹری, ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا ہے. اور 3 سال کے بعد جا کے پتا چلا کہ فتح مکہ ہوا اسی کی وجہ سے تھا. وہ بات جو اللہ 3 سال پہلے لوگوں کو بتا رہے تھے, وہ 3 سال کے بعد جا کے انسان کو سمجھ آئی. تو آپ کو بات کی سمجھ آ گئی کہ یار واقعی نہیں سمجھا جا سکتا. کاشف اتنی مثالیں بہت ہیں یا اور بھی دوں؟ ادھر مثالیں ساڑھے کو ڈھیر نے, ٹائم کوئی نہیں. آپ یقین مانیں, میں نے جتنا بھی اسلام کو پڑھا ہے نا, مجھے 2 سبجیکٹس 2 ٹاپک کی پڑھا کر مزہ آتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے نا میری اسلامیت کی ٹوٹل ریسرچ کیا ہے, میں کہتا ہوں یار آپ اللہ کو پہچان لیں جس طرح میں نے آپ کو پہچان کرائی ہے. نمبر 1. نمبر 2, پروفٹ ایز این ایجوکیٹر. کہ کتنی بڑی بات ہے کہ یار ایک ان پڑھ انسان کو ہم کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا معلم ہے. ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں پروفٹ کے علم کے حوالے سے بھی. آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی مزہ آئے گا. اچھا یار, یہاں پر ایک بات اور, کئی سٹوڈنٹس کے بڑے پرائیویٹ کوسچنز آئے تھے, میں نے سارے سکپ کر دیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کلاس میں ٹائم بڑی مشکل سے مینیج ہوتا ہے. میں آپ کے پرائیویٹ کوسچنز کے آنسر کلاس میں کیسے کر دوں, آپ مجھ سے پرائیویٹلی پوچھ لیجئے گا.
بہت سارے بچے ہیں ان کے میں نے کوشچن سکپ کر دیے ہیں. وہ پتہ ہے حمیرہ کہیں دل میں یہی نہ سوچیں کہ سر کو ہمارے سوالوں کے جواب نہیں آتے. تو جتنے مجھے آتے ہوئے میں ضرور جواب دوں گا, لیکن میں نے تو وکھرے پوچھ لینا. کہیں اشفاق کوئی بچہ یہ نہ کہہ دے کہ سر نے ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیے, شاید انہیں آتے نہیں ہیں. گل وچ ہور ہے, تو اسی لیے پھر ہم نے وچلی گل بھی کر دیتی ہے. علیحدہ کیسے پوچھیں؟ علیحدہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس میرا نمبر ہے, آپ مجھے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر دیں, آپ مجھ سے میسنجر پہ پوچھ لیں, آپ جو ہے وہ اور کہیں سے پوچھ لیں. یار اشفاق, یہ چیزیں تھوڑا سا سمجھنے سے آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر چیز پروفیشنلزم پہ, ایون کہ نوح بھی آپ کو پیسے لے کر پڑھا رہی ہے, اور اسلام اسی لیے کہتا ہے کہ یار علم تو فری آف کاسٹ ہونا چاہیے. فضل, اکثر لوگوں نے نا کو پرائیویٹ باتیں لکھی ہوئی تھی. اب یار وہ آپ کو پتہ ہے میں کلاس میں کیسے ان کو پڑھ نہیں سکتا نا بندہ. کئی لوگوں کی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں, کلاس کا ایک ماحول ہوتا ہے, آپ پرائیویٹ میسیجز کو نہیں پڑھ سکتے سب سٹوڈنٹس کے سامنے. سی آر, میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ سب بچوں کو نمبر دے دیں جو جو مانگ رہا ہے. سی آر تسی بھی بس واقعی سی آر نہیں جی آر ہو. اے کوئی گل ہے, بےچارے بچے کہہ رہے ہیں کہ سر نمبر ساڑھے کو کی فائدہ, دین کے معاملے میں بھی کنجوسی. یہ لیں بھائی, کیا یاد کریں گے آپ لوگ؟ مس کالا نہ مارنا, سوال ہی پوچھ لینا. لوگ کیا یاد کرو گے؟ اچھا یار, اب آپ دیکھیں کہ انڈیویجول لائف پر اس کے کیا اثرات ہیں. اور یا اللہ مجھے صبر دے اشفاق ایوان تیرا, میں یقین من کی حال کرا. کاش میرے سامنے ہوندا میں تینوں دسدا کہ تیرے اشفاق دا میں کی کردا تے ایوان دا میں کی کردا. اے پتر کی مزاق اے کی ہے. واقعی اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں فرصت میں بنائی ہوئی ہیں, اور اشفاق ان میں سے ایک ہے. اشفاق یہ کیا تھا؟ لاسٹ کلاس میں ایک ڈاکٹر ٹکر گیا سی, ہون تو ٹکر جا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی, اور آپ کو پتا ہے نا کہ اس کلاس میں 2-3 جو ہے وہ کام ہو چکے ہیں. جی اچھا یار چھوڑیں, بس انڈیویجول کے اوپر ٹائم نہیں ہے. انڈیویجول کے اوپر کیا اثرات ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول کو ملتا ہے سیلف رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی کا تصور. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی, یہ صرف میری کلاس میں سامنے آتے ہیں یا باقی کلاسز میں بھی سامنے آتے ہیں؟ کیوں عائشہ, تمہاری باقی کلاسز بھی ایسے ہی ہیں؟ ویسے ٹیچر شوڈ بی لائک, آپ سر بابا خیل پڑھا رہے ہیں یا سر عارف؟ بس ٹیچر سر بابا خیل یا ڈاکٹر عارف جیسا ہونا چاہیے بس. اچھا, سیلف رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی کیسے ملتی ہے؟ آپ دیکھیں, ابھی شاہ ولی اللہ نے بتایا کہ یار ہم نے پڑھا جب عزت اللہ نے دی ہے تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی تذلیل کر سکے. اچھا ارم, پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے مسجد کے اندر زکوٰۃ دینے والا ہے یا لینے والا ہے, دونوں برابر ہیں, ایسے ہی نا کہ زکوٰۃ دینے والا اور لینے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں. بھئی زکوٰۃ لینے والے کی بھی اللہ کے ہاں عزت ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ فقیر ہے, کمی کمین ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمن
کسی کی ہم تھوڑی سی مدد کر دیں نا تو ہم پھر کہتے ہیں نظریں نیچی کر کے بات کرو، تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اور میری طرف سے ہے. اچھا، رسپیکٹ اینڈ آنر کے بعد پھر انسان کو اکاؤنٹیبلٹی کا کنسیپٹ بھی ملتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی، احتساب. کہ انسان نے اگر گناہ کرنا ہو تو اسے کہا جاتا ہے تنہائی تلاش کرو، اور تنہائی میں احساس ہوگا کہ اللہ تو وہاں بھی دیکھ رہا ہے. ایسے نا کہ انسان پھر کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اکاؤنٹیبل رہتا ہے. یار میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں فہیم. آپ نے کبھی، وہ آپ میں سے کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں کبھی جاب کی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان آل ان آل ہوتا ہے، اسے کبھی کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. جو آنر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، وہ آل ان آل ہوتا ہے. اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ یہی کہتے ہیں نا کہ یار اسے تو اللہ ہی پوچھ سکتا ہے اور کوئی نہیں پوچھ سکتا. آج آپ دیکھیں کہ کوئی چیف جسٹس ہے، اسے پاکستان میں کون پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا، صرف اللہ ہی پوچھ سکتا ہے. آپ کا باس ہوگا، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ ہی پوچھ سکتا ہے. آپ مجھے دیکھ یہ سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں یار، ایک غریب کسان ہے یا ہاری ہے، بیچارہ کوئی کام کرنے والا بندہ ہے، اور عاطف زمیندار ہو جس کے پاس وہ نسل در نسل ملازم ہو. اب زمیندار کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. تو کہا جاتا ہے کہ یار اس انسان کے دل میں بھی اگر اللہ کا خوف ہے تو اسے احساس رہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی پوچھے نہ پوچھے، آخرت میں اللہ ضرور پوچھے گا. ایسے ہی نا. اور یہ کون ہے اسحاق؟ تم کہیں شادی شدہ تو نہیں ہو؟ تمہاری حرکتیں بتا رہی ہیں کہ تم شادی شدہ ہو. وہ آج کل تو ایک ڈاکٹر کا کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے زینب. وہ ڈاکٹر کا کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں لائیو شو پر ہوں، بیوی آگے سے فون پہ لگی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے میں تجھے آگے ٹھیک کرتی ہوں ابھی. اور ابھی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی. بیچارہ ڈاکٹر بھی کہیں کا نہ رہا. ڈاکٹر دنیا کو ٹھیک کرتا ہے، ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر کو ٹھیک کرتی ہے. ڈاکٹروں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. لاسٹ کلاس میں مجھے عمر کہتا ہے سر میں ڈاکٹر ہوں الحمدللہ، مجھے اس پہ فخر ہے. تو عمر مذاق میں کہہ رہا ہوں، پھر سیریس نہ ہو جائیں، پتہ ڈاکٹروں کا حال بھی تیرے سامنے ہی ہے. تو سیلف رسپیکٹ، اکاؤنٹیبلٹی. اچھا سوری، عرفان تھا، میں بھول گیا. اچھا، سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی، اکاؤنٹیبلٹی کے بعد تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں تو عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے، پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ. پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ. اچھا دیکھ، ہن دل بنا کے بھیج رہے سانو عرفان تو پرا ہو، اور یہ تو اپنا دل بھی پرا رکھ، سانو نہیں ہو چاہیے. وہ کہتے ہیں جے تو ساڈی اکھیاں دے سامنے نہیں رہنا تو دل ساڈا واپس موڑ دے. عرفان ہن تو پرا ہو. پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ، کہ دل کا اور دماغ کا سکون بھی ملتا ہے. اچھا واقعی ایسا ہے، ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو راحت ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے. اچھا اس کے بعد عقیدہ توحید انسان کو کبھی بھی تنگ نظر نہیں ہونے دیتا. آپ کو پتا ہے تنگ نظری کیا ہے؟ کیوں بھائی کلاس، آپ کو پتا ہے تنگ نظری کیا ہے؟ انسانیت پہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے حسن کہ دیوی دیوتاؤں کی خاطر انسان کی قربانی دی جاتی تھی. انسان اس قدر تنگ نظر تھا کہ دیوی دیوتاؤں ایون کے جانوروں کو خوش کرنے کے لیے بھی انسان کی بلی چڑھا دیتا. پرشیا میں آگ کے دیوتا کی خاطر ہیومن سیکریفائس دیا جاتا تھا. سب کانٹیننٹ میں آپ نے ستی کی رسم کا نام سنا ہوگا کہ انسان اس قدر تنگ نظر تھا
کہ شوہر کے مر جانے پر بیوی زندہ جلا دیا جاتا تھا کہ یہ اسی کی نحوست ہے. آپ نے نائل ریور کے حوالے سے سنا ہوگا کہ انسان اس قدر تنگ نظر تھا کہ بنا لی تھی نائل ریور میں جب تک ایک خوبصورت لڑکی کی قربانی نہیں دیں گے پانی نہیں جاری ہوگا. شدید سنگل دریا, میرے سے کو پوچھے نا تو میں کہوں دریا نیل بھی شدید سنگل دریا ہے. کہتا تھا میں پانی نہیں دوں گا جب تک کہ خوبصورت لڑکی کی قربان, اور خوبصورت لڑکی کو علی دلہن آ کر جب دریا کے سپرد کیا جائے تو پانی شروع ہوتا تھا. حضرت عمر نے آ کر اس کے بھی مزے ختم کر دیا. حضرت عمر نے کہا پتر تو پانی دینا ہے دے, نہیں تو بھی منہ پرا کر, اور دریا نیل کے مزے بھی ختم ہو گئے. آپ دیکھیں نا حضرت عمر نے دریا نیل کے مزے بھی ختم کرا دیے. بھئی انسان کی تنگ نظری تھی نا. اچھا ذیشان, آپ کو ایک پنجاب کی مثال بھی دیتا ہوں. یہ ہمارے پاکستان کی بڑی کامن سی مثال ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. وہ کہندے نے ویاہ تو پہلے ساڑا منڈا بالکل ٹھیک سی, ساڑا کاروبار بھی بالکل ٹھیک سی, پر اے جدو دی چڑیل ساڑے گھر آئی ہے اسی رول گئے ہیں, اسی برباد ہو گئے ہیں, نالے چاس بھی کوئی نہیں آئی ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ ہمارے پاکستانی سوسائٹی کی مثالیں ہیں تنگ نظری کی, نہیں دیکھا؟ یار کمال ہے. آپ کبھی بھی آزما کر دیکھیں اپنی سوسائٹی میں, وہ کہتے ہیں جدو دی چڑیل ساڑے گھر آئی ہے, ساڑا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے, ساڑا منڈا بھی رول گیا ہے, ساڑا کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے, اسی برباد ہو گئے ہیں, نالے چاس بھی کوئی نہیں آئی ہے. یار سمپل سی بات ہے, سبز قدم ہے. اچھا یار سمپل سی بات ہے ذیشان, اللہ کہتے ہیں میں نے ہر انسان کا رزق اس کی پیدائش سے پہلے مقرر کر دیا. اللہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر انسان کا رزق اس کی پیدائش سے پہلے مقرر کر دیا. یار آپ رزق میں کمی یا زیادتی کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ پھر بھائی جب آپ کا رزق آپ کی پیدائش سے پہلے مقرر ہے تو کسی کے آنے یا جانے سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ عقیدہ توحید انسان کو تنگ نظری سے بچاتا ہے. انسان مختلف وہمات کا شکار نہیں ہوتا کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے, دودھ گر جائے, کوئی شگن, کوئی اب شگن, کوئی نیک شگن, کوئی بد شگن. عقیدہ توحید ان تمام چیزوں سے اسے باہر نکالتا ہے. فاطمہ اتنا ان ڈیٹیل میں نے سمجھایا ہے اور تم نے پھر یہ کمنٹ کر کے ہمارا دل توڑ دیا. ارباز یہ شادی اور بچوں سے رزق آتا ہے تو ان کا اپنا آتا ہے یا آپ کا بھی انہی سے آتا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا. اس طرح تو چھڑے لوگ بیچارے انہیں تو کبھی رزق ہی نہ ملے تو وہ بیچارے پھر شادی سے پہلے کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو مجھے بس یہ بتا دے, مجھے جواب دے آج کہ جو لوگ شادی نہیں کرتے ساری زندگی, ان کے پاس پیسہ اور دولت اتنی ہے, پھر ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ بتا مجھے. کیا ہے یار, یہ کیا ہے؟ شیدہ ٹلی تو بیچارہ ویسے ہی مر جاتا ہے. شیدہ ٹلی تو آپ دیکھیں کہ کہاں سے ترقی کرتا کرتا جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر بن گیا, اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں شیدہ ٹلی کی بھی. آپ لوگوں کو پتا ہے نا اب شیدہ ٹلی کا یا کمال ہے, یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر شیدہ ٹلی کون ہے. اینی ہاؤ, عقیدہ توحید پر یقین رکھنے سے انسان کبھی بھی تنگ نظر نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو نیرو مائنڈڈنس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید پر یقین رکھنے سے انسان ورچوس اینڈ اپ رائٹ رہتا ہے. ورچوس اینڈ اپ رائٹ, جسے ہم کہتے ہیں انسان نیک اور صادق رہتا ہے, کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو وہ پھر نیکی کے کام کرتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا انسان کبھی بھی ڈیسپونڈنٹ نہیں ہوتا, کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. ایسے ہی نا یہ عقیدہ توحید انسان کو پر امید رکھتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہتے ہیں کہ یار
اللہ مسبب الاسباب ہے نا. آپ کو ہر طرف سے اندھیرا نظر آئے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو امید دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والا انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے ایک آیت بتائی تھی. اللہ کہتے ہیں نا فائن مال اسری یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کے اندر بہادری کا جذبہ بھی آتا ہے. ایسی ہے نا کہ وہ ایک مومن جو ہے وہ شہید ہونے سے کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے. مجھے قائد اعظم کے ایک الفاظ بڑے پسند ہیں. قائد اعظم کی نا اکثر آپ کو سپیچز ملیں گی 14 اگست پہ اور 25 دسمبر کو یہ لوگ چلاتے بھی ہیں. قائد اعظم کے ایک الفاظ مجھے بڑے پسند ہے. قائد اعظم کہتے ہیں مسلمان کبھی بھی گھبرایا نہیں کرتا. اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی یار جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پوری دنیا سے نہیں ڈرتا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا. دیٹس دا ریالٹی آف لائف. اب دیکھتے ہیں کہ کلیکٹیو لائف کے اندر کیا فوائد ہیں. کلیکٹیو لائف کے اندر عقیدہ توحید پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہمیں سب سے پہلے تو کنسیپٹ آف ایکویلٹی ملتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں. مسجد کے اندر ہمیں تمام لوگ برابر نظر آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر کنسیپٹ آف ایکویلٹی کے بعد اف وی آر مسلمس، تو ایمن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے کنسیپٹ آف برادرہڈ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہمیں ملا کنسیپٹ آف برادر. اچھا، اف وی آر لیونگ ود نان مسلمس، تو نان مسلمس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں انٹر ریلیجیس ہارمنی کا کنسیپٹ بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، ان کے حقوق کو کیسے پورا کرنا ہے. اس کے بعد پھر عقیدہ توحید پر یقین رکھنے کی وجہ سے انسان کو ڈوئل کنسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی بھی ملتا ہے. دوہرا نظام احتساب، کہ یار ہم اس دنیا میں بھی جواب دیں ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں بھی جواب دیں. اس کے بعد پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کو حقوق و فرائض کا تصور ملتا ہے، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. حقوق و فرائض کا تصور بھی ملتا ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کے ہونے سے مجھے کیا ملتا ہے اور میرے معاشرے کو کیا ملتا ہے. بک کے اندر اور بھی بہت سارے امپیکٹس ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ہم اپنا سیکنڈ عقیدہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ ہے عقیدہ رسالت، پروفٹ ہوڈ. عقیدہ رسالت، پروفٹ. اچھا، تین ورڈ ہیں آپ لوگوں نے اکثر سنے ہوں گے. ایک ورڈ ہے میسنجر، جسے آپ کہتے ہیں پیغمبر. ایک ورڈ ہے میسنجر، ایک ورڈ ہے پروفٹ، اور ایک ورڈ ہے رسول. آپ کو ان تینوں میں فرق معلوم ہے کیا ہے؟ میسنجر کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، میسج کیریئر. تو میسنجر آپ پروفٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں اور رسول کو بھی کہہ سکتے ہیں. میسنجر کا مطلب کیا ہے عائشہ؟ پیغام پہنچانے والا.
تو نایاب ہم میسنجر پروفٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں اور رسول کو بھی کہہ سکتے ہیں. پہلی بات، جب ہم پروفٹ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ دو لفظوں سے مل کر بنایا گیا ہے، ایک ہے پرو اور ایک ہے فٹ. پروفٹ کا لفظی مطلب ہوتا ہے فیوچر ٹیلر، مستقبل کے حوالے سے بتانے والا. اردو میں ہم پروفٹ کے لیے ورڈ استعمال کرتے ہیں نبی. نبی ورڈ عربی زبان کے ورڈ نباہ سے بنایا گیا ہے، اور نباہ کا لفظی مطلب ہے خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا. نباہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا. تو پروفٹ کا مطلب ہوتا ہے فارچون ٹیلر، فیوچر ٹیلر، مستقبل کے حوالے سے بتانے والا. جب ہم بات کرتے ہیں رسول کی، رسول عربی زبان کا ورڈ ہے، رسل سے بنایا گیا ہے، اور رسل عربی زبان میں کہتے ہیں پیغام رسانی کرنے کو. رسول از دا سپیریئر فارم آف نبی. ہمارے پاس 1,24,000 نبی آئے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے ہولی پروفٹ کی حدیث سے. ہولی پروفٹ نے ہمیں بتایا کہ 1,24,000 جو ہے وہ نبی آئے ہیں. تو 1,24,000 میں سے رسول چنے جاتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول از دا سپیریئر فارم آف نبی. کیا ہے؟ رسول از دا سپیریئر فارم آف نبی. کیونکہ رسول چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے، تو ارباز ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام رسول تو نبی ہیں پر تمام نبی رسول نہیں ہیں. یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ رسول چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے، اسی لیے تمام رسول تو نبی ہیں پر تمام نبی رسول نہیں ہیں. اب رسول ہمارے پاس کتنے ہیں؟ ہمارے پاس دو ڈیفینیشنز ہیں. اکارڈنگ ٹو فرسٹ ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں رسول 4 ہیں. کہتے ہیں رسول 4 ہیں جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ رسول ہیں. سمیرا، جن کے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ رسول ہیں. سیکنڈ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ رسول 4 نہیں ہے، رسول 315 ہیں. وہ تمام پیغمبر بھی رسول ہیں جن کے اوپر آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور ان کے نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب بھی آیا ہے. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا ہے. اب رسول 4 ہیں یا 315 ہیں، لیکن کلیئر بات یہ ہے کہ رسول از دا سپیریئر فارم آف نبی. رسول انبیاء میں سے چنے جاتی ہیں. یہ بات ایگزامینر ہم سے اس لیے پوچھتا ہے کہ آگے جا کر ہم نے خاتم النبیین والی آیت بھی پڑھنی ہے. اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ رسولوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے، رسولوں کی صفات کیا ہے. What are the attributes؟ رسولوں کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلی جو صفت ہے، سب سے پہلی صفت وہ ہے must be a human being. must be a human being. رسول ہمیشہ انسانوں میں سے ہوتا ہے. آپ میسنجر کا ورڈ ایمن رسول کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں اور پروفٹ کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا، رسول کی پہلی صفت کیا ہے؟ must be a human being، کہ ہمیشہ انسانوں میں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ کہف، اور سورہ کہف کی ورس نمبر ہے 110، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، سے آئی ایم اونلی اے مین لائک یو، میں تمہاری ہی طرح ایک عام انسان ہوں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مزید کہتے ہیں، بڑی فیمس سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اور سورہ بنی اسرائیل کی ورس نمبر ہے 95. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس زمین پر فرشتے چلتے ہوتے تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے. اور پیغمبر انسانوں میں سے اس لیے ہوتا ہے کہ انسانوں کا رول ماڈل ہو سکے. نہیں تو یار اگر پیغمبر انسانوں میں سے نہ ہو تو سمیرا ہر بندہ یہی کہے گا نا کہ کہاں اللہ کے رسول اور کہاں میرے جیسا گناہگار انسان، میں کیسے رسولوں کو فالو کروں؟ کہتے ہیں نا لوگ.
بھائی رسول انسانوں میں سے ہے، تبھی تو آپ کے لیے رول ماڈل ہے، تاکہ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی بھی بندہ بہانہ نہ کر سکے کہ میں رسول کو کیسے فالو کرتا، جی میں تو عام انسان ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں میں سے نبی بنایا ہے تاکہ تم اس کے جیسی زندگی گزارو۔ پھر سیکنڈ نمبر پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبوت باؤنٹی آف اللہ ہے، عطیہ خداوندی ہے۔ نبوت باؤنٹی آف اللہ، عطیہ خداوندی ہے۔ کوئی بھی بندہ جتنی مرضی محنت کر لے، جتنی مرضی عبادت کر لے، فہیم وہ وقت کا غوث بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، متقی اور پرہیزگار انسان بھی بن سکتا ہے، لیکن کبھی بھی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ ابراہیم اور ورس نمبر 11، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی وہی ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے، نبی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، انسان خود سے محنت کر کے نہیں بن سکتا۔ تیسرے نمبر پر نالج بیسٹورڈ بائی اللہ، کہ نبی کو علم بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، وہ دنیا سے علم نہیں لیتا۔ آپ دیکھیں نا کہ قرآن کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پروفٹ کا دنیا میں کوئی ٹیچر ہی نہیں، دنیا کے لیے پروفٹ امی ہے، ان پڑھ ہے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ سب سے زیادہ علم والے ہیں، کیوں کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ نجم کے اندر کہتے ہیں کہ پروفٹ کبھی بھی خود سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ ہمیشہ وہی بات کرتا ہے جس کا اللہ اسے حکم دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو وہ جائیں اور اس جیسی کوئی کتاب ہی بنا کر لے آئیں۔ تو جی نالج بیسٹورڈ بائی اللہ، اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو مزید ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی ایگزیمپلری کریکٹر کا مالک ہوتا ہے، نبی صاحب کردار ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، نبی صاحب کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ میں نے بہترین اخلاق کا مالک بنایا ہولی پروفٹ کو، کہ ہولی پروفٹ کا کریکٹر آج بھی مشعل رہا ہے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ قلم کی ورس نمبر ہے 4، سورہ قلم اور اس کی ورس نمبر ہے 4، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہولی پروفٹ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، فار ایوری نیشن دیئر واز اے پروفٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم ہی نہیں آئی جس میں خبردار کرنے والا، جس میں آگاہ کرنے والا نہ آیا۔ سورہ فاتر ورس نمبر 24، سورہ فاتر ورس نمبر
24 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر قوم کے لیے ایک نبی آیا ہے، ہر قوم کے لیے خبردار کرنے والا آیا ہے. پھر نبی جو ہے وہ قابل اطاعت ہوتا ہے، ورتھی آف اوبیڈینس. ورتھی آف اوبیڈینس کے نبی قابل اطاعت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں فار ایگزامپل سورہ نساء ورس نمبر 59. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مزید کہتے ہیں سورہ نساء ورس نمبر 80 کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ہمارے لیے بہترین پیر کامل ہیں، نمونہ کامل ہیں. واطی اللہ واطی الرسول. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں تو نیچر آف پروفیٹ ہوڈ کہ نبوت کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. نیچر آف پروفیٹ ہوڈ، نبوت کی فطرت کہ کون نبی ہوگا کون رسول ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور نیچر آف پروفیٹ ہوڈ کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ انفال ورس نمبر 1-4 کے اندر بتاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہی بہتر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون نبی ہوگا اور کون رسول ہوگا. آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم رسول ہیں، ان کے دونوں بیٹے نبی ہیں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی ہیں. پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے تھے حضرت یحییٰ، اور یحییٰ جو ہے وہ نبی ہیں. اس کے بعد پھر 8ویں نمبر پر ہے سیل آف پروفٹس، فائنلٹی آف پروفٹہڈ. سیل آف پروفٹس، فائنلٹی آف پروفٹہڈ، کیونکہ ختم نبوت کے اوپر ایمان ہمارا ضروری ہے. فائنلٹی آف پروفٹہڈ کو سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی تمام پرانی مذہبی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، چاہے وہ کرسچینٹی کی ہے، چاہے وہ جوڈائزم کی ہے، چاہے وہ ہندوازم کی ہیں، چاہے وہ بدھزم کی ہیں. دنیا کا ہر مذہب ہمیں ہولی پروفٹ کے لاسٹ پروفٹ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں بتاتے ہیں سورہ احزاب اور سورہ احزاب کی ورس نمبر 40 کے اندر کہ سورہ احزاب اور ورس نمبر 40 کے اندر کہ محمد از ناٹ دا فادر آف اینی ون آف یور مین اینڈ ہی از دا سیل آف پروفٹس، اور وہ خاتم النبیین ہے. ہولی پروفٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے اور وہ خاتم النبیین ہے. اب قادیانی یہاں پر بتاتے ہیں کہ دیکھو جی محمد تو خاتم النبیین ہے، خاتم الرسول تھوڑی ہے. اسی لیے ہمارا ایگزامینر ہم سے پوچھتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے. یار آپ دیکھیں رسول ہونے کے لیے پہلے نبی ہونا ضروری ہے نا. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین ہے. بھائی جب کوئی نبی نہیں بن سکتا تو وہ رسول کیسے بنے گا؟ سمپل سی بات ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین ہے. بھائی کوئی نبی نہیں بن سکتا تو رسول کیسے بنے گا؟ اچھا اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں خاتم الرسول ہے تو کوئی بھی بندہ سوال کر دیتا کہ خاتم الرسول ہے نا، نبی تو آ سکتے ہیں. تو اللہ نے ورڈ ہی کمپریہنسو استعمال کیا کہ کوئی بھی بندہ کسی شک میں نہ رہے. پھر ہولی پروفٹ کی بھی احادیث ہیں کہ لا نبی بعد ہی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. ہولی پروفٹ کہتے ہیں میری مثال اس عظیم و شان عمارت کی سی ہے جس کے آنے کی وجہ سے یہ مکمل ہو گیا ہو. اب ہم آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خصوصیات کیا ہیں. کریکٹرسٹکس آف دا فائنلٹی آف پروفٹہڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی سب سے پہلی خوبی ہے یونیورسلٹی. یار آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم کہتے ہیں اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، تا قیامت تک کے لیے ہے، تو پروفٹ آف اسلام بھی تو یونیورسل ہے نا. پروفٹ آف اسلام بھی تو تا قیامت تک کے لیے. اس کے بعد پھر پرفیکشن، کاملیت. کہا جاتا ہے نا اسلام ایک کامل دین ہے اور ہولی پروفٹ ایک کامل پیغمبر ہے. آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ پروفٹ کو کیوں کامل کہا جاتا ہے؟ کیسے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ ہولی پروفٹ ایک کامل پیغمبر ہے؟ بتائیں ذرا.
میرا خیال ہے کہ ہمیں بس کرنا چاہیے، کلاس میں کسی کا بھی رسپانس نہیں آ رہا، آپ سارے لوگ نیپال میں پہنچ چکے ہیں، ہے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ شاباش، رول ماڈل ان ایوری واک آف لائف، یہ لے میں رول ماڈل بھی لکھ دیتا ہوں۔ شاباش، اور رول ماڈل بھی ہو گئے، شاباش، لیکن کامل کیسے ہیں یہ بتائیں؟ دین مکمل ہوا، شاباش عائشہ، کیسے بلا؟ میں آپ کو ایک مزے کا جواب بتاتا ہوں۔ آپ سارے لوگ جو ہے وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نیا کنسیپٹ دیتا ہوں۔ حمزہ، پروفٹ کو اگر غیب کا علم ہوتا، پروفٹ کے دانت غزوہ احد میں شہید ہوتے؟ پروفٹ کو اگر غیب کا علم ہوتا تو کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر پروفٹ اپنی اوپینین بدلتے؟ پروفٹ کو بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے دیا۔ شابش عثمان، کمپلیشن آف ریلیجن اینڈ پروفٹ ہوڈ، وہ قرآن کی آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا دین کامل ہوا ہے تو وہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے اوپر ہوا ہے کہ نہ کوئی نیا پیغمبر آئے گا، نہ کوئی نئی تعلیمات آئیں گی۔ شابش حسن۔ اس کے بعد پھر ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، ایسے ہی نا، پروٹیکشن آف قرآن، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اللہ تعالیٰ نے ہولی پروفٹ کو ہولی پلیس آف محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ لوگوں نے اذان کے بعد والی کبھی دعا سنی ہے؟ اس کے اندر آپ کہتے ہیں نا کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخری ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے، اور لاسٹ ہیڈنگ کے اندر آپ نے لکھنا ہے لو آف پروفٹ از پارٹ آف ایمان، نبی سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ لاسٹ ہیڈنگ کیا بنانی ہے آپ نے؟ لو آف پروفٹ از پارٹ آف ایمان، نبی سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ ورس نمبر 24 کے اندر کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے آپ، اپنی آل اولاد، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرو۔ تو ہولی پروفٹ سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ چلیں جی، اب ہم بس کرتے ہیں۔